میں گواہی دیتا ہوں کروڑوں ہندو اس ملک میں آج بھی ایسے ہیں کہ آپ ذرا ان کے سامنے محبت سے بات تو پیش کیجئے، اللہ کا پیغام تو پہنچائیے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک طرف وہ بھی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ پوری قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، سچائی کے دشمن ہیں، خود سچائی قبول نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے سچائی کو مان لیا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، دین، دھرم، مسجد، مدرسے، ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں کمزور پڑنے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً کمزور پڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، خدمت خلق پر جب میں زور دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل بن جاؤ، اور جب میں مقابلے پر زور دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب کا دشمن بن جاؤ۔ میں اپنی قوم کی یکرخے پن سے پریشان ہو کر آج رات بھر تقریباً سوچ کر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں لوگوں کے سوالات سے، لوگ سوچتے ہیں کہ کبھی آتے ہیں تو حضرت بہت محبت کا، خدمت خلق کا بیان کرتے، تو کیا یہی کرنا ہے؟ اور کبھی کوئی بیان سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس آر یا پار، تو کریں تو کیا کریں؟ عجیب بات ہے، کیا آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ آلو ہی کا سالن ہوتا ہے؟ ارے بابا، یہ دماغ میں کیا ڈالڈا کھاتے کھاتے کچھ خشکی پیدا ہو گئی؟ اس لیے میں نے آج کہا کہ آج دونوں کو اکٹھا کروں گا۔ اب تو آئی سمجھ میں، ہاتھ اٹھاؤ کہ سمجھ میں آئی، بلکہ میں کھڑا کروں گا الٹا۔ اب بدگمانی مت کرنا کہ کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک سے لڑو، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایک دم لقمہ تر بن جاؤ، ہرگز نہیں۔ اسلام کی رہنمائی جامع ہوتی ہے، اسلام کی رہنمائی معتدل ہوتی ہے۔ کسی ایک رخ پر اس قرآن ڈال دے اور دوسرے رخ کو نظر انداز کر دے، یہ قرآن سے ناممکن ہے۔ انسانوں کی رہنمائی تو ایسی ہو سکتی ہے، ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے کا مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ تو انسانوں کی تو رہنمائی میں ہمیشہ ادھورا پن ہوگا۔ ایک طرف توجہ ہوگی تو دوسری طرف سے غفلت ہو جائے گی، مگر اللہ کی رہنمائی میں ادھورا پن نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تمام پہلوؤں کی رعایت، تمام پہلوؤں پر نظر، انتہائی معتدل اور جامع رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ اگر آپ دونوں رہنمائیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو مستقل طور پر ایک انتہائی جامع اور معتدل ذہنی اور نفسیاتی کیفیت آپ کو حاصل ہو، کیونکہ جب تک انسان کی ذہنی کیفیت، اس کی نفسیاتی کیفیت بہت معتدل اور بیلنس نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر کو ٹھیک سے نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی بالکل ہی نرم بن جائے، ایک دم نرم علی ولد ملائم علی، تو اس کے تو بیوی کھا جائے گی انشاءاللہ سے، اس کے لیے کسی موٹے دبلے کی ضرورت نہیں، اس کے بچے اس کے پر سوار ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی جلاد ابن حجاج بن جائے، ایک دم ہر وقت غصہ، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک پر سختی، تو اب میں آگے کیا کہوں، بیوی کیا دعا کرے گی؟ یا ایسے لوگ اپنی بیویوں سے پوچھ لیں، ایک بار بتا دو طلاق نہیں دوں گا، ایک بار بتا دو کہ تم میرے غصے سے تنگ آ کر کیا کیا دعا کرتی ہو، اتنا یقین کرتا ہوں، دلاتا ہوں کہ طلاق نہیں دوں، اس وقت نہیں دوں گا، شام کو ہو سکتا ہے دے دوں۔ جو سخت مزاج انسان ہو وہ بھی گھر کو نہیں چلا سکتا۔ ایک ایسا مزاج کا انسان کامیاب ہوتا ہے جو یہ جس میں نرمی ہو اور اتنی سمجھداری ہو کہ
کہ نرمی کو کب کہاں کس حد تک استعمال کرنا ہے، اور جس میں تھوڑی سی سختی بھی ہو اور اتنی سمجھداری بھی ہو کہ اس سختی کو کب کہاں اور کس حد تک استعمال کرنا. یہی معاملہ ہوتا ہے اجتماعی اور قومی چیلنجز کے مقابلے میں، بالکل یہی معاملہ ہے. جس اللہ نے قرآن میں 20 جگہ معاف کرنے کا حکم دیا، فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ ولمن صبر وغفر، بہت آیات ہیں قرآن. اسی اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تو یہ دونوں رنگوں کا اجتماع یہ ہے اسوہ ابراہیمی، اسوہ محمدی، اور یہ ہے رہنمائی قرآن مجید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان دونوں رہنمائیوں اور ان کے تقاضوں کو پوری طرح قبول کر کے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.